میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ عبید رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ایک بدو قریب سے گزرا اونٹ پر، اس کے کان میں آیت پڑی، وہ نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو سر اٹھا کے کہنے لگا، جو تو نے پڑھا ہے نا اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کرو۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ سجدے میں گر جاؤ؟ تھوڑا سا اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ صدع شیشے کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسارا استعمال نہیں ہوتا، ویسے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں چیز کو اس طرح توڑو کہ جڑ نہ سکے۔ تو شیشہ واحد دھات ہے جو ٹوٹے تو جڑتا نہیں، شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، پھر آگ میں ڈال کے اس کو پگھلانا پڑتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا، میرے محبوب جو میں نے کہا ہے اس کے ذریعے سے کفر پہ ایسی چوٹ لگا کہ کبھی قیامت تک یہ جڑ نہ سکے، شیشے کی طرح اس کو چور چور کر لے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس حسن نے اس کو نیچے گرا دیا۔ چونکہ ہم مضامین کی کثرت ہے، دیکھو تمہارے سامنے روٹی بھی ہو، چاول بھی ہو، زردہ بھی ہو، حلوہ بھی ہو، پوڑی بھی ہو، سموسے بھی ہوں، باقرخانے بھی ہو، گلاب جامن بھی ہوں، رسگلے بھی ہوں، وہ تم سارے کھا جاؤ تو تمہارے معدے کا کیا حال ہو؟ اللہ کے فضل سے ٹوائلٹ میں ہی بیٹھے رہو۔ میں جب اسکول پڑھتا تھا بہت شرارتی تھا، تو میں نے وہ کھانے کی جو دیگ تھی نا اس میں جمال گوٹا ڈال دیا۔ تو 70 لڑکے تھے ہم، اور جو پھر ان سب کی دوڑیں لگیں اور پوری طرف موسیقی چل رہی تھی، پٹ 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 پٹ، اور ساتھ مجھے گالیاں پڑ رہی تھیں، وہ دیائیں تھے، وہ دیائیں پتہ نہیں کہیں ساڑھے نالے کی تھا۔ تو ایک چیز معدے کو کھلاؤ گے تو وہ آرام سے ہضم کرے گا۔ اب تم منطق جیسی بدبودار چیز بھی پیٹ میں ڈالو، اب تو شکر ہے فلسفہ نکال دیا، ورنہ تو پہلے وہ ادوی ماں آئی، اور پھر اس کے ساتھ تم صرف بھی ڈالو، نحو بھی ڈالو، فقہ بھی ڈالو، اور اس کے ساتھ پھر تم اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی، تو قرآن کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی، تو سمجھو گے کیا؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری میں استغفار کرتے تھے۔ تھوڑے کا اللہ نے مطلب بیان کرنا تھا کہ تھوڑا، اس تھوڑے کو دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے، کانو ناقصہ جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، قلیل جو قلت پہ خود دلالت کرتا ہے، من اللیل من تبعیض کا ہے جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، کثرت سے قلت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور حجا اونگ کو کہتے ہیں، نیند کو نہیں کہتے، حجا۔ کانو قلیل، قلیل قلیل، من اللیل قلیل، ما قلیل، حجا قلیل، وبالاسحار ہم یستغفرون۔ جب اس طرح تم اس کی آیت کی شکل دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور محسوس ہوگا۔ رات کو تھوڑا سوتے تھے، اس کا اثر اور ہے، اور اس طرح سوچ کے پڑھو گے تو اس کا اثر اور ہے۔ تو قرآن سے ہم نے انصاف نہیں کیا، تو پھر آپ لوگ جا رہے ہو زیادہ کو پڑھو گے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر کیا نام ہے، معارف القرآن، حسن قرآن تو عربی میں ہے۔ ابھی حسنہ مفتی صاحب قاری صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھی۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے حسن۔ حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، حسن سب سے زیادہ خوبصورت۔ حسنہ چہرے کا وہ تل جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سادہ سا چہرہ ہو لیکن یہاں تل ہو تو پورا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کشش ہوتی ہے۔ حسنہ چہرے کا وہ تل جو آپ کو نمایاں کر دے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی صرف خوبصورت نہیں ہے، نمایاں ہے، سب سے منفرد ہے۔ کیا مزہ ہے اس کا! قرآن کے لیے الگ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگاؤ،
وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اگر انہیں تھوڑا سا عذاب چکھ لے، انہیں چھو لے، تو یہ پکار اٹھیں گے کہ ہم ظالم ہیں۔ ٹھیک، تھوڑا سا اس کو دیکھو کہ اللہ کی زبان کے اندر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ان کو، تھوڑی سی، تو اس کو اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ ان اور اذا۔ ان کمزور ہے اذا سے، اذا میں ہے جب بھی یہ ہوگا تو ہم ایسا کریں، اور ان ہے اگر کے ساتھ، اس میں تسلسل نہیں ہے، ایک دفعہ کا اشارہ، والا ان۔ مسا چھونا، لمس چھونا، لمستہم، اصابتہم، اخذتہم۔ مست کا جو لفظ ہے یہ بالکل یہ ایسے یہ مست ہے۔ او لامستم النساء، اگاں تائیں گل جاندی ہے حنفیوں کے نزدیک تو مست یہ، یعنی عذاب کو کس طرح بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ میں آپ کو تھوڑا متوجہ کر رہا ہوں۔ مسا یہ ہے، نفحہ ایک لفظ ہے، ایک لفحہ ہے، ہوا کا ہلکا سا جھونکا، اگر وہ ٹھنڈا ہو تو اسے نفحہ کہتے ہیں، اور اگر وہ گرم ہو تو اسے لفحہ کہتے ہیں۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بعض اوقات اس ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈا ہے تو جیسے آج کل ہے تو اسے نفحہ کہتے ہیں، اور گرمی میں بند کریں تو گرم آتا ہے تو اسے لفحہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے لفحہ نہیں فرمایا گرم، نفحہ ٹھنڈا ہوا کا جھونکا۔ آگے کیا کہا؟ من عذاب ربک، من جہنم نہیں فرمایا، من جحیم نہیں فرمایا، من سعیر نہیں فرمایا، من سقر نہیں فرمایا، من عذاب اللہ نہیں فرمایا، من عذاب النار نہیں فرمایا۔ اور عذاب کی جگہ من النار بھی آ سکتا تھا، جب من النار نہیں آیا تو عذاب کی کوئی بھی شکل، اور رب کا لفظ لا کر اس میں نرمی پیدا کی، اور رب کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ کے اس میں اور نرمی پیدا کی، رب پالنے والا، اور آگے میرے محبوب رحمت للعالمین۔ تو دیکھو اللہ نے عذاب کو کتنا ہلکا بیان کر کے کیا ہے، ولا ان مست، کیا نفحہ، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، لیکن وہ من عذاب ربک، من عذاب اللہ میں ہیبت آ جاتی ہے، من عذاب النار میں شدت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا من، اور عذاب کو عام کر دیا، آگ کا لفظ استعمال نہیں کیا، انکال نہیں ہے، جہیم نہیں ہے، سلاسل نہیں ہے، اغلال نہیں ہے، صدید نہیں ہے، حمیم نہیں ہے، من عذاب ربک۔ اتنا معمولی سا بھی اگر انہیں لگ گیا، یہ ہے اصل میں یہودی کہتے تھے نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور آج کل بھی کئی جو غافل ہے کہتے ہیں کوئی نہیں، ایک دن لتر لتر کھا کے 2 دفعے نکل ہی جائیں گے، تو اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر معمولی سا تمہیں پڑ گیا نا جھونکا، جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے کتنے لتر مارتے ہیں پولیس والے، ایڈا بڑا لتر ہوتا ہے، مار کھا 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 جب ان کی کھال اتر جاتی پھر وہ مانتے ہیں۔ اتنا معمولی سے جھونکے کے بعد ان کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یقولن الذین ظلموا، لام نون تاکید کا، کہ وہ پکار اٹھیں گے یا ویلنا، تباہی اور بربادی کے آخری درجے کو ویل کہتے ہیں، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تباہی اور بربادی کے لیے ویل آخری لفظ ہے۔ انا کنا ظالمین، ایک معمولی سی جھونکے عذاب میں سے آ گیا تو تم پکار اٹھو گے کہ ہم ہمیشہ ظالم تھے، ہم ہمیشہ ظالم تھے۔ اب جنت کی طرف آ جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، اور جو ناممکن سمجھتے ہو تدعون وہ بھی ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں بادل اٹھے گا تو جہنمی کہیں گے شکر ہے پانی آ گیا، تو اس میں سے مزید انگارے برسیں گے، اور جنت میں ایک بادل اٹھے گا، وہ آتے ہی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پھر پوچھے گا تمنوا علیہ، اہل جنت تمنا کرو، جو تمنا کرو گے میں برسا دوں گا۔ تو احمد بن ابی الحواری طبع تابعین میں سے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب مینوں لب گیا نا موقع تو میں تو آکھنا سونیاں سونیاں حوراں میرے اوتے بارش کرتے،
ما تشتہی اب یہ ہے ما تدعون میں کہ بادل سے حوریں برس سکتی ہیں. ما تشتہی انفسکم، روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، کھانا کھانا ہے. ما تشتہی انفسکم انتہا ہے جو چاہو گے. ما تدعون ناممکن کی تمنا کرو گے وہ بھی ہوگا. جنت میں جو انہار، قرآن میں جو انہار ہے ہم اس کا ترجمہ نہر کر دیتے ہیں. نہر دریا کو کہتے ہیں عربی میں. دریا ہیں کتنے بڑے ہیں کہ جنت کے کسی دریا میں دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے، یہ ساتوں زمینوں کو اٹھا کے ایسے ڈالو تو یوں لگے گا جیسے یہ فیصل آباد کی نہر میں کوئی کنکر ڈال دیا جائے تو نظر نہیں آتا. یہ 24,000 کلومیٹر کی زمین کسی بھی دریا میں ڈال دو تو ایک کنکر کی طرح غائب ہو جائے گی. اور اس میں بڑے بڑے بحری جہاز ہیں بڑے. میں نے تو وہ جو آج کل کے ماڈرن جہاز ہیں وہ تو پورا ملک و شہر ہوتا ہے. میں نے ان میں سفر کیے ہوئے ہیں سمندری، وہ لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی جہاز میں. تو جب وہ اس میں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے الگ حوریں اس میں بیٹھی ہوں گی اور مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے ان کے بحری جہاز اور یوں سر اٹھا کے کہیں گی آپ مجھے کھائیں گے. دوسری کہیں گی آپ مجھے کھائیں گے. میں بنگلہ دیش میں بہت دفعہ گیا ہوں تو میں ان سے کہتا تھا اس حدیث کا سب سے زیادہ مزہ بنگالیوں کو آئے گا جو کھاتے ہی مچھلی ہے. تو وہ کہے گا ہاں کھاتا ہوں، تو وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی. اس کے لیے پانی اور خشکی برابر ہے. پھر کہے گی آپ مجھے کباب کھانا پسند کریں گے؟ کہا تو وہ ایسے کرے گی، مونڈا ہلائے تو اس میں سے کبابوں کے ڈشیں نکلنا شروع ہو جائیں. پھر کہے گی سالن کھائیں گے؟ کہا پھر وہ دوسرے مونڈے کو ایسے کرے گی تو اس میں سے سالن کی ڈشیں نکلنی شروع ہو جائیں. ما تشتہی انفسکم ما تدعون. انتہا کی بات ہے نا، بولو انتہا کی بات ہے. لیکن آگے لفظ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم. اس کا آپ ترجمہ پڑھو گے تو لکھا ہوا ہے مہمانی ہے تیرے اللہ کی طرف سے. اس سے تھوڑا مزہ آتا ہے. یہ ترجمہ ہے بھی نہیں. نزل ہے نزول سے، نزل عندنا ضیف، ہمارے پاس مہمان نازل ہوا. اور آتے ہی اس کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ ضیافت نہیں ہوتی، وہ معمولی چیز ہوتی ہے. جیسے میرے کو پانی رکھ دیتا نہیں. اس کو نزل کہتے ہیں. اگرچہ روٹی میں نے کوئی نہیں کھانی ہے لیکن میں ویسے دستا پہ کہ یہ نزل ہے. تمہارے سامنے مثال ہے. اور عربوں میں آپ چلے جاؤ تو بادشاہ کی دعوت بھی کھائی ہے قطر کے اور عام لوگوں کی بھی. قہوہ اور کھجور پہلے پیش کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزل. اور ہم جو ہمارے ملک میں ہے جوس پہلے پیش کیا جاتا ہے. سردیاں ہوں تو سوپ پیش کیا جاتا ہے، پھر کھانا بعد میں ہوتا ہے. تو وہ معمولی سی چیز جو مہمان کے آتے ہی اسے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نزل. ضیافت ابھی باقی ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے ما تشتہی انفسکم اور ما تدعون، یہ ہے تیرے رب کا قہوہ اور کھجور. اے امدادی دا ٹھنڈا پانی. اور جب ضیافت تمہاری کروں گا تو پھر تم دیکھو گے کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. اب سبحان اللہ نکلی کہ نہیں نکلی؟ تو قاری صاحب زبردستی کلوا رہے تھے، کہو سبحان اللہ. آپ پہ بولی جاتے ہیں. بچوں قرآن سے جی لگاؤ، اس کو سیکھو، اس کے حسن و جمال کو سیکھو.